رحیم نظام اور انتظام کا تعلق اہتمام سے ہے۔ اب دیکھیے یہ قوانین مدرسے کے حدود ہیں یا تعزیرات، قرآن حدیث سے تو ثابت ہے نہیں، یہ تو سزا ہیں جیسے جیسے موقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تعزیرات ہیں، جیسا کہ ان ارشادات اکابر سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو جس زمانے میں حیثیات بدل جایا کرتی ہیں یہ چیزیں بھی بدل جایا کرتی ہیں، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا۔ اس لیے یہ اعتراض حقیقت ناشناسی کی بات ہے کہ فلاں کو خارج کر دیا، فلاں کو خارج نہیں کیا، ایک دو لڑکوں میں جھگڑا ہوا، ایک کو نکال دیا، ایک کو نہیں نکالا، تم سے کیا مطلب؟ طالب علموں کو تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اہتمام کے ساتھ نظامی اور انتظامی امور میں مدرس کو بھی ہرگز حق نہیں پہنچتا۔ تو وہ مدرس کہنے لگے لو جی دو میں جھگڑا ہوا تو دونوں کو نکالتے تو اگر اس کے مزاج کے موافق وہاں کوئی خدمت نہیں ہے، اس مدرس کے مزاج کے موافق مدرسے میں کوئی خدمت نہیں ہے، تو استعفیٰ دے دو، اپنے گھر چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ مدرس کو انتظام میں دخل دینا کیسا؟ تمہیں پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ اہتمام بنانے کے لیے۔ اگر کچھ کہنا ہی ہو، ضروری ہو، تو محتمیوں کو مشورہ دے کر فارغ ہو جاؤ، کیونکہ انتظامی کاموں کا اور حکم ہے، کوئی نص اور قرآن و حدیث کا حکم تو ہے نہیں، وہ نظام ہے جو اور نوعیت اور حیثیت رکھتا ہے، اور مدرس کے سامنے وہ نوعیت ہے نہیں جو محتمین کے سامنے ہے۔ مدرس نے مدرسے میں جو درخواست دی تھی پڑھانے کی دی تھی کہ میں پڑھانے کے لیے رہنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑے دی تھی کہ میں انتظام میں دخل دوں گا، یہ انتظام میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ پڑھانے کی درخواست دی تھی تو بس اپنے پڑھانے میں لگ جاؤ، وقت کی پابندی کے ساتھ، صحیح طور پر حل کتاب کے ساتھ، طلبہ کی مزاج شناسی کے ساتھ، پہلے سے حواشی اور شروع شرح وغیرہ دیکھ کر تقریر میں ترتیب اور ربط رکھ کر اور درسگاہ میں آ کر تقریر کر دو، کیونکہ تم اسی لیے رکھے گئے تھے، تم نے اسی کے لیے درخواست دی تھی۔ ہاں اگر کوئی ایسی کھلی ہوئی بات معلوم ہو رہی ہے مدرسے میں تو تنہائی میں خلوت میں محتمم صاحب سے جا کر کہہ دو، نہ کہ دوسروں کے سامنے کہتے پھرو، یا آپس میں کمروں میں بیٹھ کر محتمم کی غیبتیں، تہمتیں اور چغلیاں کرتے پھرو۔ کیا اس کا حق مدرس کو حاصل ہے؟ اجی آج مدرسوں میں فساد کیوں پھیل رہا ہے؟ اس لیے پھیل رہا ہے کہ جس کو حق نہیں ہے اپنا حق ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ مدرس تنخواہ بڑھانے کی درخواست دے۔ اگر موافقت نہیں ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، استعفیٰ دے دو۔ محتمم صاحب پر تو اعتماد ہونا چاہیے، مدرس کو اعتماد ہونا چاہیے۔ محتمم کیسا ہونا چاہیے؟ محتمم صاحب بھی ایسے ہی عادل ہونے چاہیے کہ نہ کسی سے عداوت رکھیں، نہ کسی ایک کی طرف کو جھکے کہ اس کی طرف جھک رہے ہیں، اس کی طرف سے عداوت رکھ رہے ہیں۔ محتمم کو بھی یہ خصلت اچھی نہیں ہے۔ جب کسی سے عداوت ہوگی، جب طبیعت میں کسی کی رعایت ہوگی تو انصاف نہیں کر سکے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، عدل ختم ہو جائے گا۔ تو محتمم کو ایسا ہونا چاہیے، اور عدل کا حکم، انصاف کرنے کا حکم تو قرآن شریف میں ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو حضرات عدل کا تو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر عین میدان جہاد کے وقت بھی حکم ہے کہ تم اہل اسلام سے حربی کافر کے ساتھ کوئی بات اس طرح نہ ہو جائے جو خلاف عدل ہو۔ میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو انصاف کے خلاف ہو۔ اب بتلائیے جہاد کرنے والے جو اپنے اندر تحمل لیے ہوئے ہوں گے کس قدر قابو یافتہ ہوں گے، اور کس قدر تربیت یافتہ ہوں گے، اور کس طریقے سے ٹریننگ لیے ہوئے ہوں گے۔ تو مدرس کو، محتمم کو، ناظم کو نفس پر کتنا قابو یافتہ ہونا چاہیے۔ مدرس کو بھی اور محتمم کو بھی، ناظم کو بھی اپنے نفس کے اوپر کتنا قابو یافتہ ہونا چاہیے، نفس کو کتنا کچلے ہوئے ہونا چاہیے، یا اخلاق کو صحیح کیا نہیں اور نفس پر تھوڑا سا بھروسہ کر کے بے قابو ہو بیٹھے۔
تو فرما رہے ہیں اس کا پتہ کب چلے گا؟ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، قریب ہی جب غبار اٹھے گا، جو دھواں اور گردہ اڑ رہا ہے، تو پتہ چل جائے گا تیری ران کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا ہے۔ آج تو دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن امتحان کے وقت حال کھل جائے گا۔ اب سوچ لو مدرسین کا حال کیا ہے، کتنے اخلاق صحیح والے ہیں، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی فکر ہی نہیں۔ اسی طرح محتمم ہے، اگر کسی طرف سے دل آزاری آ جائے تو عدل ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا۔ اگر کسی کی طرف سے دل دکھ جائے تو محتمم انصاف کر لے گا۔ اگر کسی طرف سے طبیعت کے اندر کچھ چبھن ہو جائے تو کیا انصاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو عین میدان جہاد میں انصاف قائم رکھنے کا حکم ضروری ہے، اس سے الگ ہونے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ میدان جہاد میں جہاں خون خرابہ مارنا اور مرنا ہے، وہاں بھی انصاف کا حکم اسلام دے رہا ہے۔ تو عدل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، افراط اور تفرید کے بیچ میں ہے۔ تو مدرس نے درس دینے کے لیے درخواست دی تھی، اس لیے بس تم پڑھاؤ، انتظام نظام کا کام محتمم جانے، تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کہیں کسی کو تھوڑا سا انتظام کا موقع دے دیا کسی استاد کو تو وہ مستقل بن جاتا ہے، یا کسی عارض کی وجہ سے لحاظ اور رعایت کر دی تو صاحب استقلال بن جاتا ہے۔ اس کی نظر میں بیچارے محتمم صاحب بھی کچھ نہیں رہے، احکام جاری ہو رہے ہیں، مدرس صاحب کے احکام جاری ہو رہے ہیں، طالب علموں کو بہکا رہے ہیں، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو داخل کرو، اس کو نکالو، غرض سب کچھ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ اگر نہیں تو ہم بھی نہیں، ہم بھی جا رہے ہیں بستر باندھ کے، ہمارے ساتھ جو طالب علم ہیں وہ بھی سب چل دیں گے مدرسے میں سے، مدرسہ خالی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ مدرسوں کے اندر فساد ہو رہا ہے، اور اس فساد کی وجہ مدرسوں کا تربیت یافتہ نہ ہونا ہے، کیونکہ زمانہ ابتدائی ایسا ہی ناتجربہ کاری کا ہوتا ہے، پھر اچھی طرح سے تجربہ ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اظہار محبت کر کے اپنا کام نکالتے ہیں، چاپلوسیاں کر کے اپنا کام نکالتے ہیں، پھر تجربہ کار ہو کر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھو مضبوطی جس کو کہتے ہیں بہت دیر میں آتی ہے۔ دیکھو جو آیت پڑھی گئی تھی وہ کتنی عجیب ہے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، ہے نا؟ تو چھوٹی سی آیت مگر بہت عجیب ہے۔ گھر میں رہنا ہو تو عدل کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مگر آج کل تو عجیب گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں بیوی کی سرداری ہو رہی ہے، کہیں بیٹے کی سرداری ہو رہی ہے، کہیں بھائی صاحب کی سرداری ہو رہی ہے، کبھی بیوی صاحبہ کی بھائی کی سرداری ہو رہی ہے، سالہ آ کر کے گھر میں حکم چلا رہا ہے، کبھی بھائی صاحب پروگرام بنا رہے ہیں، تو تم اتنے آدمی ہو، وہ فلاں کام کیوں نہیں ہوا؟ مگر عدل اور انصاف والا سب طرف نگاہ رکھتا ہے۔ یہ باتیں بیچ میں ضمناً آ گئی ہیں، تو مدرسے میں جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ اپنے مقصد اور اپنے مستقر سے ہٹنے کے سبب آ رہی ہیں۔ اپنے مقصد سے استاد بھی ہٹ رہے ہیں، محتمم بھی ہٹ رہے ہیں، اس لیے مدرسوں کے اندر فساد پھیل رہا ہے۔ کل ایک صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میری بہویں تو بڑی اچھی ہیں، میری لڑکے کی بہویں تو بڑی اچھی ہیں، مگر لڑکے کہنا نہیں مانتے، لڑکے خراب ہیں۔ بہت تعریف کری بہووں کی، تھوڑی دیر کے بعد پلٹی ماری تو کہنے لگے اگر وہ لڑکے کچھ کرنے صحیح چلتے ہیں تو وہ بہویں لا کے کچھ کھلا پلا دیتی ہیں ان کو، پھر انہیں کے ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو تعریف کر رہے تھے ہم بہووں کے، بھی برائیاں کرنے لگے۔ تو یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ میں نے ان سے کہا اب تم ابا ہو، دادا بھی ہو، نانا بھی ہو، اب تم اپنے آپ کو بیٹا سمجھو، ان بچوں کو بڑا سمجھ لو۔ اگر تم اپنے بچوں کو بڑا سمجھ کر کام کرو گے تو کام لے لو گے ان سے، اور اگر تم باپ بن کر کام لینا چاہو گے تو آج اولاد کام نہیں دے گی۔ ایسا دور آ گیا ہے، بیٹا بیٹا کرتے تمہاری زبان سوکھ جائے، جب جا کے وہ کچھ ہاتھ پیر ہلا لیں گے، ورنہ تو ہلانے کو تیار نہیں۔ تو میں نے ان سے یوں کہا جب وہ چھوٹے سے بچے سے ضد کرتے تھے کہ ہاں، میں نے کہا ان کی عمر بھی بڑھتی چلی گئی، تمہاری بھی بڑھتی چلی گئی، ہو تو اتنی عمر میں، تو اب وہ جوان ہو گئے، شادی ہو گئی،
اگر وہ کوئی حرکت غلط کرتے ہیں تو اب بھی یوں ہی سمجھو کہ بچے ہیں میرے تو بچے ہیں، تو جس طرح بچے کو تم بچایا کرتے تھے بچپن میں، اب بھی اسی طرح بچاؤ۔ ایک ترکیب میں نے ان سے یہ بتائی، بہویں الگ رہتی ہیں ایک جگہ، کہنا الگ الگ رہتی ہیں، تم الگ رہتے ہو۔ کبھی کبھی میاں بیوی دونوں چلے گئے، کبھی اکیلے چلے گئے، بیوی چلی گئی یا تم چلے گئے، جا کے دونوں بہوؤں کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر 1 منٹ 2 منٹ بچوں کو سر پہ ہاتھ پھیر دو، پیار کر دو اور پوچھو بیٹی خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کھانا کھا لیا نہیں ہے؟ وہی پکا رہے ہیں، کیا پکا رہے ہیں؟ فلاں چیز پکا رہے ہیں، اچھا بہت اچھی چیز پکائی۔ اماں کھا کے جانا، ابا تیار ہونے کو ہے، بس اب کھا لو جی 1 منٹ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، بھوک نہیں ہے اس وقت، تو تم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو سے پوچھ رکھ کے سلام دعا کر کے اور خیریت پوچھ کے اور چلے گئے، کھانے کا نام نہیں۔ تو بولو بچوں کے اندر محبت آئے گی، دادا آئے تھے ہے نا، دادی آئی تھی، محبت آئے گی نہیں؟ اور بہو کو بھی محبت آئے گی کہ کھانا کھایا نہیں، مجھے ستایا نہیں، پریشان نہیں کیا، اور صرف پیار کر کے چلے گئے، تو وہ ادب کریں گی، نہیں کریں گی، کچھ نہ کچھ تو کریں گی۔ اور اگر تم نے ذرا ترمیم نکالی تو پھر دیکھو، وہ بڈھا آیا تھا، وہ بڑھیا آئی تھی، آج یہاں گھر میں بیج بو گئی، دیکھو آپ کے شوہر کا کان بھر دے گی، اور پھر جو تمہارا شوہر کے نخرے ہوں گے وہ الگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھانے کا چائے کو صبح ہی گئے، چائے کا وقت ہو رہا ہے، بچے چائے پی رہے ہیں، ابا جی دادا جی چائے پی رہے ہو، بس بیٹے بارک اللہ، پیو، شاباش شاباش، محبت سے پیو، لڑنا جھگڑنا نہیں۔ اور کہ بیوی بھی کہہ رہی ہے، بیٹے کی بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ ابا جی بیٹھ جاؤ چائے پی رہو گرم گرم، بس بیٹے چائے وہاں تیار ہو رہی ہے گھر، وہ پیوں گا جا کے، یا پی چکا ہوں، ضرورت نہیں، اس وقت ضرورت نہیں ہے جی، بس خوش رہو، اور کہہ کے چلے گئے۔ تو اس طرح بڑے بنے نا تم، تو جب تم نے بڑا بننا سیکھ لیا تو بڑا بن کر دکھاؤ، پھر دیکھو بہویں بھی تمہارا ادب کریں گی اور تعریفیں کریں گی۔ اور تم نے جا کے حکم چلایا وہاں جی بہوؤں پر، تو پھر یوں کہیں گے کب کو مرے گی یہ بڑھیا، کب کو پاپ کٹیں گے اس کے۔ تو اس کو حضرت نے فرمایا تھا جو پہلے جمعے میں گزر چکا ہے کہ باپ بن گئے، باپ بننا سیکھا نہیں، باپ بن گئے اور باپ بننا سیکھا نہیں۔ کہنے لگا وہ کل جو آدمی تھا وہ کہنے لگا ایک لڑکے کو میں نے کتنا قرضہ کر لیتا ہے، پھر مجھے بھرنا پڑتا ہے، کیوں بھرتے ہو؟ صاحب کہہ دو کوئی قرض میرے میرے سے نہ دے، اس کو اپنی ذمہ داری پہ دے۔ دوسرے اس لڑکے کو جو ایسا آوارہ ہے، قرضہ کر کر کے خرچ کرتا ہے، تمہیں بھرنا پڑتا ہے، اس کے ذمے پیار کے ساتھ کچھ بوجھ رکھو، یہ کام تجھے کرنا ہے، یہ کام تجھے کرنا ہے، پھر نگرانی کرو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جو کہا تھا وہ کام کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو جب تم بوجھ ڈالو گے ہلکا سا بوجھ تو اس کو کام کرنے کی عادت ہوگی۔ بچپن سے تم نے عادت نہیں ڈالی، اب عادت ڈال لو، مگر اب تو عادت اور طرح سے ڈلے گی، وہ جوان ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس کو کل سمجھائی، اور پھر حضرت کا قصہ سنایا، جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بیٹے خلاف ان کی حرکتوں میں زبان، حکومت چلاتے ہیں باپ، حکومت چلاتی ہے دادی، گھر میں بہوؤں کے ساتھ حکومت چلاتی ہے، حکمت جانتے نہیں ہے، اس لیے جھگڑا پڑتا ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے کہتی ہے میں تو کسی کو کچھ کہتی نہیں، میں تو کسی کو کچھ کہتی نہیں، اور کہہ بھی رہی ہے، چونٹی بھی بھر رہی ہے، اور ان کا میں تو کچھ کہتی نہیں۔ تو اس نے لڑکے نے اپنے باپ کو بیوی کے کہنے بھڑکانے کی وجہ سے باپ کو مار دیا، باپ کی پٹائی کر دی، باپ کو غیرت آئی، گھر سے نکل کر چل دیا کہیں جا کے ڈوب مروں۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا، رخ پھر گیا حضرت جی کی طرف، جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا وہ بڑے میاں، اور جا کے رونے لگا، بتایا حضرت اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا، خام کا تو مارنے سے رہا۔ کچھ بات ہوئی ہوگی اس قسم کی جو بیوی نے 1 کی 2 لگا کے نمک مرچ اپنے شوہر کو بتا دی، تو کچھ تو ہوئی ہوگی نا۔ تو حضرت نے سن کر افسوس کیا، اور افسوس کر کے ہاں میں ہاں ملا کر کے فرمایا تو بھائی صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ کہ میں تو گھر چھوڑ کے چلایا، اپنا جہاں میرا اللہ لے جائے گا وہاں جاؤ۔ فرمایا بھائی صاحب کہاں جاؤ گے؟
اب بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے؟ لڑکیوں کے جاؤ گے، مانگتے پھرو گے، کہاں ٹھہرو گے، کہاں رہو گے؟ کہیں ٹھکانہ تم نے اپنا بنایا نہیں۔ اس لیے ایک بات اور کہتا ہوں، 2 کمروں کی ضرورت ہے تو 3 بناؤ، 2 کمروں کی ضرورت ہے تو 3 بناؤ۔ 2 کمروں میں اگر کسی دن رہنا نہ ہوا تو اپنے تیسرے کمرے کی چابی کھول کے تیسرے میں رہ تو لوگے نہیں یا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری شادی کی تو پیر صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میاں اشرف علی 2 شادیاں کر لی ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ مکان کیا ہے؟ فرمایا جی 2 ہیں۔ 2 کس کے؟ کہ ایک اس بیوی کا، ایک اس بیوی کا۔ اب میرا کام انصاف کرنا ہے، ایک رات اس بیوی کے یہاں رہوں گا، ایک رات اس بیوی کے یہاں رہوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر کسی دن دونوں سے جھگڑا ہو گیا تو کہاں جاؤ گے؟ دیکھا دور اندیشی دیکھی، اگر کسی دن دونوں سے جھگڑا ہو گیا تو کہاں جاؤ گے؟ مسجد میں، مسجد مدرسے میں جا کے پڑھو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اگر کسی دن دونوں سے جھگڑا ہو گیا تو کہاں؟ حضرت رحمۃ اللہ نے سن کو فرمایا حضرت سمجھ میں آ گئی، جاتے ہی انتظام کروں گا۔ حضرت نے جاتے ہی تیسرے مکان کا انتظام کیا، اور اس مکان میں رہنے کی وجہ سے حضرت کو بڑی سہولت ملی، نہ اس بیوی کے یہاں نہ اس بیوی کے یہاں، اس مکان میں قیام کر رہے ہیں۔ اور اس میں کتنی کتابیں لکھی، تفسیر بیان القرآن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اسی مکان میں بیٹھ کے لکھی حضرت، اتنا سکون نصیب ہوا۔ تو پیر کی بات ماننے سے نصیب ہوا نہ ہوا؟ اگر اپنی مرضی سے رہتے کہ 2 بیویاں، دونوں کا مکان ہے، دونوں میری، دونوں مکان میرے، تو مصیبت، اتنا کام دین کا نہیں ہو سکتا تھا، اور کتنی مصیبت کھڑی ہوتی۔ تو یہ ہے مقصد، کہنا ماننا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بڑے میاں سے کہا بھائی صاحب اب تم بڑھاپے میں کہاں جاؤ، کہاں جاؤ گے، کہاں پھرو گے؟ تو وہ سن چپ رہا۔ حضرت نے کھول کے تو ایک دم کہا نہیں، ہاں وہاں ملائی پہلے بڑے میاں کی، مانوس کیا۔ تو بڑے میاں نے کہا جی حضرت جی پھر تم کیا کہو، کیا تم جو کہو میں پھر وہیں چلا جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی صاحب میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم گھر ہی چلے جاؤ۔ اس نے مجھے مار کے بھگا دیا، گھر سے نکال دیا، پھر میں اسی گھر میں چلا جاؤں؟ حضرت نے اور کہاں جاؤ گے؟ حضرت جی فرما رہے ہیں اور کہاں جاؤ گے؟ بس اسی گھر میں واپس چلے جاؤ۔ اچھا حضرت جی جب تم کہہ رہے ہو تو میں جاتا ہوں، مطلب میرا جی ہرگز نہیں چاہتا۔ کہنا مان لیا اور واپس گھر چلے گئے۔ جب واپس گھر میں گئے، جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئے، بیٹا باہر سے آیا، ابا کو دیکھا، سلام نہ دعا کچھ نہیں۔ ابا بھی سوچ رہے ہیں دیکھو پھر میرا کان پکڑ کے نہ نکال دے گھر سے باہر۔ ابا تو یوں سوچ رہے ہیں، اور بیٹا کبھی ادھر پھر رہا ہے، کیا کروں۔ آخر یہ ہوا ایک دم سے بے قرار ہو کے، بے قابو ہو کے آ کے پیروں میں گرا اور معافی مانگی، اور یوں کہا ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جب پیر پکڑ کے روتا رہا، ابا تو ابا ہے، فون سر پہ ہاتھ رکھ دیا جی۔ تو حضرت نے فرمایا تھا نا کہ وہ تمہارا تو بچہ ہی ہے، بچپن میں بھی کبھی داڑھی کھینچ لی ہوگی، بچپن میں بھی کبھی دھکا دے دیا ہوگا، کبھی پیشاب کر دیا ہوگا تمہارے اوپر، تو تم نے کیا کیا تھا؟ اسے اٹھا کے دے مارا تھا، یا گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے، یا اسے نکال دیا تھا؟ اسے دھویا تھا پیار کے ساتھ سب کچھ۔ آج بھی وہ تمہارا بچہ ہی ہے، یوں سمجھ لو، یہ سمجھ لو میرا بچہ ہی ہے۔ تو دیکھو کیسی نصیحت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ حضرت کی خبر پر رحمت فرمائے۔ کہنا مانا، گھر گیا تو دعا بھی تو کی ہوگی حضرت نے؟ نہیں، ادھر دعا چلی، ادھر تدبیر چلی، ادھر تقدیر الہی چلی، ادھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وہ بچہ قدموں میں پڑ گیا، نوجوان، اور ابا کی خوشامدید کر رہا ہے، ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر۔ تو اگر گھر نہ جاتے کہاں دھکے کھاتا پھرتے بڑھاپے میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سنائی جا رہی تھی کہ آج مدرسوں میں جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ اپنے مقصد اور اپنے مستقر سے ہٹنے کے سبب آ رہی ہیں۔ مدرس کو انتظام اور نظام میں بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کو خیر خواہی کرنا ہے تو محتمم صاحب سے جا کر کہہ دے کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اب آگے محتمم جانے منظور کرے یا نہ کرے، ورنہ رہنا ہو رہے اور نہیں رہنا ہے تو استعفیٰ دے کے اپنا جائے۔ زبردستی کیسی، جھگڑا کیسا، فساد کیسا، بدنام کی کیسی کہ فلاں مدرس یوں کاٹ تلاش کر رہا ہے،
اس سے محتمم بھی پریشان، دوسرے مدرسین بھی پریشان۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، جن کا واقعہ ابھی بیان کیا تھا، بیچارے بہت لحاظ کرتے تھے۔ جب میں پڑھنے گیا تھا تو کافی دن تک مہمان خانے میں رہنا ہوا، کبھی کبھی حاضر ہو جاتا تھا، تو فرماتے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ طالب علم سے حضرت جی فرما رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا میں عرض کرتا نہیں، تو فرماتے تکلیف ہو جاتی ہے، پڑھنے کے زمانے میں بھی تکلیف طالب علموں کو ہو جاتی ہے، اس لیے پوچھ لیا۔ ایک دن میں پہنچا، خدمتگار نے کہا یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ جب میں پہنچا ملنے کے لیے تو خدمتگار جو تھا اس نے باہر دروازے میں کہا یہ حضرت سے ملاقات کا، محتمم صاحب سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ابھی ملوں گا، اور اندر چلا گیا۔ اس وقت طبیعت میں میرے جرأت بہت تھی، جھجک نہیں تھی۔ عدالت میں کچہری میں چلا جایا کرتا تھا اور جا کر مقدمے کو سنتا تھا، کیا وکیلوں کی بحث ہو رہی ہے، کون سی بحث حق ہے کون سی ناحق ہے، یہ بھی سنا کرتا تھا۔ اور جب جج فیصلہ دیتا تھا، حکم کی تاریخ ہوتی وہ بھی سنا کرتا تھا۔ میری طبیعت میں جرأت تھی، جھجک نہیں تھی بالکل۔ اور اب تو تنکے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اب تو تنکے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت بیٹھے تھے اور وہ ہیٹر چل رہا تھا سردی کے موسم میں، وہ جو ہوا پھینکتا ہے وہ ہیٹر، وہ چل رہا تھا، سامنے رکھا ہوا تھا، اور حضرت جی کرتا پہنے بیٹھے ہیں۔ ہم تو وہ پہن رہے ہیں روئی کی چھتری اور سر پر باندھ رکھا رومال اور دستانے پہن رکھے ہیں۔ ہم تو گئے اس حال میں، حضرت کو دیکھا تو کرتے میں بیٹھے ہیں۔ ارے کون سا کچھ کھا رکھے حضرت جی نے جو اس طرح سے بیٹھے؟ دیکھا تو سامنے وہ ہیٹر چل رہا ہے جو گرم ہوا پھینکتا ہے، تو اس میں لحاف اور کمبل اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود ہی گرم ہوا پھینک رہا۔ تو اتنی کمزوری بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ سر گرمی پڑ رہی، سر لپیٹے پھر رہا ہے، گرمی پڑ رہی ہے، طبیعت کے اندر فنائی ہے تو بیٹھے ہیں۔ ہم بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس میں کچھ کھڑکا ہوا۔ جب اس میں کھڑکا ہوا تو حضرت نے دیکھا اس کی طرف کو، اور اس کے یوں کر کے بڑے احتیاط سے اس کا کھٹکا دبا دیا، بند کر دیا۔ وہ بند ہو گیا۔ جب بند ہو گیا تو حضرت نے فرمایا اس نے جو کھڑکا کیا مجھے ڈر لگا، پتہ نہیں پھٹ جائے، آگ لگ جائے، اس میں کیا ہو جائے، مجھے ڈر لگا، تو میں نے اس کا کھٹکا بند کر دیا۔ تو ہم نے کہا حضرت جی اس سے ڈر گئے کھڑکے سے؟ پھر فرمایا میں ذرا سے کھڑکے سے بھی ڈر جاتا ہوں، میں ذرا سے کھڑکے سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ ہم نے کہا لو پورے تو یوں کہیں مومن کو سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں میں ذرا سے کھڑکے سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ یہاں ایک بیچارے تھے ملا یامین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کسی بات پہ جوش میں آ جائے کرتے، مسجد میں کھڑے جوش میں آ رہے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، سارا ہندوستان آ جاؤ اٹھے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ سارے نمازی دیکھ رہے ہیں بڑا ولی اللہ ہو گیا، نہیں ڈرتا ہوگا۔ اور رات کو جنگل میں جب میں اونٹ لے کے جاتا ہوں باہر بنگال وغیرہ، تو رات کو جب میں تہجد پڑھتا ہوں یہ میری بیت کھڑی ہو جاتی ہے اور میری حفاظت کرتی ہے، تو میں کیوں ڈروں کسی سے؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ بڑی زور زور چیخ کے ادھر سے آ گئے حاجی یوسف خان بیچارے پیچھے سے، انہوں نے دیکھا ملا جی اس طرح سے ڈینگے مار رہے ہیں، اگر میں کسی سے نہیں ڈرتا، سارا ہندوستان چاہے آ جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو حاجی جی مسکراتے ہوئے پیچھے سے آئے اور آ کر کے ملا جی کی پنڈلیوں میں یوں انگلیاں مار کے اور اب جو یوں کیا پنڈلیوں میں انگلی مار کے ملا جی کدک کے پڑے ایک دم سے، ہے نا؟ جب کدک کے پڑے ہتھیلی پٹی، سارے کے سارے ہنسنے لگے، تو یوں کہتا ہوں سارا ہندوستان سے ڈرتا ہے نا۔ اب ملا جی کے پاس کچھ جواب نہیں، کیوں؟ علم نہیں تھا، علم پورا نہیں تھا، دل کا جذبہ تھا، ایمان کا جذبہ تھا، علم نہیں تھا۔ راستہ تو علم سکھاتا ہے نا۔ اب وہ علم چاہے پڑھا ہو یا بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے صحبت میں حضرت کی بیٹھے تھے تو ہم نے یہ سنا، تو آج آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں ذرا سے کھڑکے سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ پھر فرمایا اچھا ہم سب بیٹھے سن رہے ہیں،
یہاں باہر ایک دم سے کوئی لڑکا کوئی آدمی پٹاخہ چھوڑ دے، ایک دم کھڑکا ہو اس کا، تو ہم سب بدک جائیں گے؟ نہیں بدک جائیں گے؟ کیوں؟ اچانک کھڑکا ہے، اور ہمارے سامنے کوئی گولے میں آگ لگا رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں تو اور وہ چھوڑا اب نہیں کود دیں گے؟ کیوں؟ ہم پہلے سے اس جھٹکا جھیلنے کو تیار ہیں، دیکھ لیا ہم نے، اس کا کھڑکا جھیلنے کو تیار ہو چکی ہے طبیعت، اس لیے اس کے چھوٹنے سے اور اس کے کھڑکا سے ڈر نہیں لگے گا، اور اچانک سے اگر ایک دم کھڑکا ہو جائے تو تم ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈر جائیں گے؟ تو یہ کون سی ایمان کے خلاف بات ہے؟ تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں تو کیا کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں اچانک کے حادثے سے ڈر جاتا ہوں۔ اب تو ثابت ہو گیا حدیث سے بھی کہ جب اللہ کے لاڈلے رسول اچانک کے حادثے سے ڈر جاتے تھے تو ہم کون ہیں بھائی جو ڈرے نہیں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جرت تھی، جھجک نہیں تھی، آج تو تنکے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں اندر چلا گیا، اتنے میں چائے آ گئی، جب چائے آ گئی میں اٹھنے لگا، فرما کیوں تشریف رکھیے چائے پیجیے، عرض کیا بہت اچھا، پھر میں بیٹھ گیا، پھر ایسی چائے پی کہ اس کے بعد میں نے ایسی چائے آج تک نہیں پی۔ خیر چائے پی لی، لیکن بتانا مجھے کچھ اور ہے کہ محتمم صاحب نے اپنے خدمتگار سے کہا مولانا مرتضی حسن صاحب کے پاس جاؤ، انہوں نے یہاں سے ایک کتاب لی تھی کتب خانے سے، وہ کتاب ان کے پاس سے لے آؤ۔ وہ خادم گئے، مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ناظم تعلیمات تھے، انہوں نے کہا میں نے جہاں سے کتاب اٹھائی تھی وہیں جا کر رکھ دی۔ انہوں نے آ کر محتمم صاحب سے نقل کر دیا کہ یوں کہتے ہیں جہاں سے میں نے اٹھائی تھی وہیں رکھ دی تھی۔ فرمایا وہاں دیکھ لو رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ خدمت گار نے جا کے دیکھی، نہ معلوم کس طرح دیکھی، آ کے کہہ دیا حضرت وہاں تو نہیں ہے، حضرت وہاں تو کتاب نہیں ہے۔ فرمایا مولانا سے جا کے پھر کہو، پھر جا کر کہا تو مولانا مرتضی حسن صاحب خود تشریف لائے اور عرض کیا حضرت جہاں سے میں نے لی تھی وہیں رکھ دی ہے، گئے وہاں سے اٹھا کے دے دی، دیکھو یہ رکھی کتاب، اٹھا کے دے دی۔ تو محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمان صاحب اس وقت تو کچھ بولے نہیں، وہ کتاب رکھ کر چلے گئے۔ جب مولانا مرتضی حسن جو ناظم تعلیمات تھے، تعلیم کا انتظام ان کے سپرد تھا، چلے گئے، اب ان خادم صاحب سے فرمایا تم نے خام خواہ ایک عالم کو تکلیف دی، تم نے خام خواہ ایک عالم کو تکلیف دی، تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ دیکھو جہاں وہ کتاب بتا رہے تھے رکھی تھی وہاں رکھی ہے کہ نہیں، تم نے صحیح طرح نہیں دیکھی۔ اس طرح تنبیہ فرمائی، یعنی تیز نہیں ہوئے، اس عنوان کے ساتھ کہا تم نے خام خواہ ایک عالم کو تکلیف دی۔ سمجھ میں آ نہیں رہی بات؟ دیکھو کیسے نرم عنوان سے تنبیہ فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ علم صحیح بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تحمل اور برداشت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی تحمل بڑھے گا۔ علم اور حلم، علم جانتے ہو علم کو، اور حلم تحمل برداشت۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، علم اور حلم تو آئین ہے، جانتے ہو تواہین یا نہیں جانتے؟ ایک پیٹ سے دو بچے یعنی جڑواں، یاد رکھو وہ عالم نہیں جس کے اندر حلم نہیں، وہ عالم نہیں جس کے اندر حلم نہیں، تحمل نہیں، جس کے اندر حلم نہیں اور جس کے اندر حلم باقی ہے وہ عالم ہے۔ حلم کے حروف ہیں 3، کون کون سے؟ ہا لام میم۔ حلم، میم کو بیچ میں لے آؤ، حلم میں میم آخر میں ہے، اس میم کو بیچ میں لے آؤ۔ لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے؟ ہے نا، لا سکتے ہیں۔ 2000 کے نوٹ میں، 500 کے نوٹ میں، 50 کے نوٹ میں، ہر نوٹ میں گاندھی کدھر رہتا تھا؟ مودی نے سرکار کے بیچ میں کر دیا، اس کی سیٹ بدل دی۔ بدلی نہیں بدلی؟ تو تم بھی بدل سکتے ہو نہیں بدل سکتے؟
تو اس نے یہ دکھا دیا کہ میں نے جب اس کا فوٹو یہاں سے ہٹا کے یہاں کر دیا، اب یہ بیچ میں آ گیا، ہمارے پھندے میں رہے گا، اب یہ کانگریس ہمارے پھندے میں آ گئی، یہ دکھا دیا۔ تو تم بھی حلم کے میم کو بیچ میں لے آؤ، تو کیا بن گیا؟ حمل۔ پہلے حلم تھا اور میم آ گیا بیچ میں، ہا کے اور لام کے، تو حمل بن گیا۔ حمل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانا، اور دوسرے معنی میں حمل کے پیٹ میں بچہ ہونا۔ دیکھو حمل والی عورت کو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ایک دفعہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک دم سے کھانا کھاتے ہوئے آئے یوں کرا، اس نے سیدھی ہو گئی، یوں کرا آئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پھر ختم۔ ایسے معلوم ہے بچے نے اندر لات مار دی، یہ تو آہ نکلی، ختم ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ارے بچے تجھے تیری ماں نے پیٹ میں رکھ کر کتنا بوجھ اٹھایا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ذرا سوچ، حق کی ادائیگی کے لیے سوچ۔ تو علم حرف بدل کر حمل ہو گیا، اور حمل آسان بات ہے، حمل آسان بات ہے، حامل پر محمول کے اٹھانے میں کتنا زور پڑتا ہے، حمل اٹھانے میں، بچہ پیدا کرنے میں کتنا زور پڑتا ہے، تو علم میں کتنا زور پڑے گا، برداشت کرنے میں کتنا زور پڑے گا۔ پھر لوٹ کر بات یاد آ گئی، حضرت والا نے کیا فرمایا تھا، اگر استاد کو مار بھی لیا تو کیا بات ہوئی، جی سوچنا، بیٹھ کر ذرا سوچنا، چادر اوڑھ کر لیٹ کر سوچنا کہ کیا کہا حضرت حکیم الامت نے۔ اگر شاگرد نے استاد کے مار بھی دیا لیکن پڑھ لیا تو اس کا بھی کام بن گیا، تمہارا بھی کام بن گیا، اور ساری عمر پچھتائے گا، دعا مغفرت کرے گا نہیں کرے گا۔ میرے سے ایسی حرکت ہوئی تھی استاد کے ساتھ، بس بن گئے مدرس اور بن گئے محتمم۔ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون، خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں جو ہے اس کا نام ہے خانقاہ امدادیہ۔ خانقاہ کا کیا نام ہے؟ امدادیہ، اور مدرسے کا نام ہے امداد العلوم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام اپنے پیر کے نام پر رکھا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا خانقاہ کا نام اور مدرسے کا نام۔ مدرسہ امداد العلوم لکھا ہوا ہے دروازے پر، گیٹ پہ جو گئے ہوں۔ ہماری خانقاہ کا نام حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب مدد اللہ نے رکھا۔ ہماری خانقاہ کا نام کیا ہے؟ خانقاہ مسیحیہ۔ کیا نام ہے؟ خانقاہ مسیحیہ۔ اور ہماری خانقاہ ایسی ہے چلتی پھرتی، مجلس یہاں ہو رہی ہے، ذکر مسجد میں ہوتا ہے۔ کیا کریں کیا کریں، ہماری خانقاہ تو چلتی پھرتی ہے۔ اب ہم کہاں سے لاویں بھائی، زمین خریدیں پھر مہمان خانہ بناویں۔ اب یہ مہمان آ رہے ہیں، ابھی پچھلے جمعے کو تھے 12-13 یہ مہمان راجستھان کے، اب یہ 2-3 ہیں شاید، ہیں جی۔ تو اوپر کمرے میں آرام کر رہے ہیں، پنکھا خراب ہو گیا، انہوں نے بتایا بھی نہیں پنکھا خراب ہو گیا، کسی بچے نے بتایا، جب اسے ٹھیک کروا کے دوسرا ٹنگوایا ہوا۔ تو کہاں سے لائیں اتنی رقم، کہاں سے لائیں جو ہم اپنی خانقاہ چمکائیں؟ اور خانقاہ چمکانے کے لیے اصول چھوڑنا پڑے گا، بد اصولی پر آنا پڑے گا جب خانقاہ چمکے گی۔ ایک قصہ یاد آ گیا، سنا دوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک مرید رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، وہ کسی کو خلافت دے دی، کسی کو دے دی، کسی کو نہیں۔ تو ایک نے کہا بھائی سب کو خلافت بانٹ جا، مجھے دیتے نہیں، میں کئی سال سے یہاں پڑا ہوں، مجھے خلافت آج تک بھی نہیں دی، میں اتنی خدمت کروں، رات دن یہاں جھاڑو لگاؤں خانقاہ میں، مجھے خلافت نہیں۔ یہ خلافت پیر کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، اصلی پیر کے ہاتھ میں نہیں، ہو تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اشارہ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم اس کے لیے کریں گے جو اللہ کی طرف کو چلے گا۔ جو چل نہیں رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے مجھے خلافت مل جائے۔ پیر صاحب نے خلافت دی مجھے، اس نے کہا یہ تو جتنے نہیں زبردستی لوں گا۔ بہت دن ہو گئے تھے پڑے ہوئے، ایک دن کہنے لگا حضرت، رات کو آ کے کہنا حضرت میں کل گھر جاؤں گا، بہت دن ہو گئے، گھر کی بھی خیر خبر لینی ہے، کل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے چلے جاؤ، اجازت ہے، مل آؤ، دیکھ کے آؤ۔ خیر صبح کو حضرت جب میں جاؤں گا مل کے جاؤں گا، بہت اچھا۔
ٹھیک ہے، بات پکی ہو گئی رات کو. اب صبح کو 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئے، تیار ہو کر سامان تیار کر صبح کو ساتھ لے کے گئے اور جا کے حضرت کے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹھ گئے اور جیسے یوں اٹھ کے کہنے لگا حضرت اجازت ہے، حضرت میرے لیے اجازت ہے. تو رات کہہ جاتا کہ اجازت دے دو، مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی، اب دوبارہ ملاقات کر کے جانا ہے تو کیا کہہ رہا ہے حضرت اجازت ہے میرے لیے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی اجازت، جاؤ فی امان اللہ. باہر آ کے وہ جو ساتھ لے گئے تھے 3-4 کو، انہوں نے کہا اجازت دی نہیں تھی حضرت جی نے مجھے، تمہارے سامنے اجازت دی، گواہی ہے نہیں، اجازت دی نہیں دی. کہنا کہا بھائی حضرت نے کہا اجازت ہے، بھائی گواہ رہی پکے رہیے. جاتے گاؤں میں مٹھائی بانٹنے شروع کر، حضرت نے خلافت، حضرت نے اجازت دے دی، حضرت نے اجازت دے دی. حضرت نے جگہ تلاش کرو خانقاہ کہاں بنے گی، جگہ بھی مل گئی اور خانقاہ میں تعمیر شروع ہو گئی. جلدی سے لگا کے مستری خانقاہ چمکدار بنا، یہ مہمان خانہ، یہ پیشاب خانہ، یہ غسل خانہ، یہ فلانا خانہ، اور یہاں مطبخ خانہ، کھانا پکا کرے گا، اور یہاں حضرت جی بیٹھا کریں گے، اور اللہ کی ضربیں شروع ہوگی. شہرت ہوگی، فرض خانقاہ بن گئی، وہاں سے پیر صاحب آئے ہیں، دنیا آنے لگی، بھیڑ لگ گئی، تحفے پہ تحفے آ رہے ہیں، تحفے پہ تحفے آ رہی ہیں، خرچے بھی آ رہے ہیں. اور خانقاہوں کا خرچ لوگ خود اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ اس خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے، تم ان کا ہاتھ بٹاؤ. اللہ دل میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، جب لا کے دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں 150 200 بکرے ایک وقت میں خرچ ذبح ہوتے تھے. بتاؤ 200 بکرے کتنے آدمی کھانا کھائیں؟ کہاں سے آتے تھے؟ لوگ لاتے تھے. اور لوگ کیوں لاتے تھے؟ وہ دل میں ڈالتا تھا. تو 100 بکریوں کا ریوارڈ لے کے آ رہے ہیں. اللہ کے وہاں خانقاہ میں اندر اس طرح بھر دیا اور حضرت کو اطلاع کر دی، حضرت یہ بکریاں لایا ہوں، قبول فرمائیے. وہاں میں نے جمع کر دی، منشی جی کو جمع کروا دی. کوئی 100 بکری لا رہا ہے، کوئی 50 بکری لا رہا ہے. بتاؤ جب ایک وقت میں 150 200 جتنے مہمان ہوتے تھے بکریاں ذبح ہوتی تھی، بکرے کا کھانا بنتا تھا، تو کتنے مہمان کھانا کھاتے ہوں گے روزہ. تو خانقاہ کا خرچ پیر صاحب سونا بنانا نہیں جانتے کہ سونا بنا کر اسے بیچے اور اس سے خانقاہ کا خرچ چلائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. بلکہ اللہ اس نے ان کا انتظام، وہ اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کا کام کرتا ہے. جو گھر چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے آئے ہیں ان کا خرچ بھی اللہ یہاں بھیج دیتا ہے. لیکن ہمارے حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت تھانوی کے یہاں لنگر خانہ نہیں تھا، اور بزرگوں کے یہاں تھا. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا ہے، اور بزرگوں کے یہاں بہت تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے یہاں لنگر خانہ تھا، حضرت تھانوی کے یہاں نہیں تھا. تاکہ یوں سمجھ جائیں لوگ کہ پیر صاحب کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں، چائے پلانا نہیں. تم آئے ہو ملنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو. تو وکیل صاحب کے پاس اگر تم جاؤ گے کسی بات کو لے کر، تو کیا وکیل صاحب کے ذمہ کھانا کھلانا ہے؟ نہیں. تو اللہ والے کے ذمہ کیسا کہ وہ گئے تھے پانی کو بھی نہیں پوچھا اور رکھا پانی باہر پی لو، کسی نے منع کیا تھا؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وکیل صاحب نے اگر کسی کو رکھا ہے، بچے کو، نوکر کو، پانی اس کے پیسے دیتے ہیں، وہ جب کوئی آتا آ کے بیٹا پانی پلا دیتا ہے. زیادہ موٹی سی اسامی دیکھی تو چائے بھی پلا دی. اسامی اگر موٹی سی دیکھی، اللہ والوں کے یہاں یہ نہیں، وہاں تو آتے سب. دیوبند میں مولانا اسد مدنی صاحب، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ہم نے دیکھا کہ حضرت بھی آتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے سب کے ساتھ، اور دسترخوان یوں گول بچتا تھا، گول. زیادہ مہمان ہوئے، ایک دسترخوان گول یہاں، ایک دسترخوان گول وہاں، ایک دسترخوان وہاں، گول یوں چاروں طرف کو آدمی بیٹھتے تھے. بیچ میں دسترخوان پہ اتنی بڑی ایک پلیٹ ہوتی تھی، اس میں گوشت اور لوکی ہوتا تھا. اس کا تو اتنے لوکی چلتا تھا، ہر وقت اہتمام ہوتا تھا، ہر ٹائم میں اہتمام ہوتا تھا. گوشت اور لوکی بیچ میں رکھا ہوا ہے اتنے بڑی پلیٹ میں، اسی میں سب کھا رہے ہیں جو دسترخوان چاروں بیٹھے ہیں. برابر میں ادھر ادھر دال بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی یہ نہ کھائے دال سے کھا لے. سمجھ میں آئی؟ اور حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے.
اگر کسی دن پرہیز کا کھانا ہوا تو پرہیز کا سالن ان کے سامنے رکھ دیا، توری وغیرہ یا جو دال وغیرہ یا دلیا وہ اپنا وہ کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے تھے سب کے ساتھ۔ وہاں لنگر کھانا ہم نے ایسا دیکھا۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ خانقاہ میں بغداد میں جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بکریاں ختم، آٹا ختم، نہ آٹا ہے کھلانے کے لیے اور مہمان بیٹھے ہیں۔ چپڑان کو جو تھا سیکریٹری آیا خانقاہ کا، انہوں نے کہا حضرت کیا پکاؤں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ آٹا ہے نہ بکری ہیں، گوشت بھی نہیں ہے، کیا پکاؤں؟ نہ چاول ہے۔ اچھا، ان کر کے سوچ میں پڑ گئے، یہ اتنے آدمی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں میرے پاس بھیجے ہیں، ان کا رزق کیوں نہیں بھیجا؟ ان کا رزق کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ، 2 رکعت نماز نفل اور پھر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی۔ الہام ہوا، وہ فلاں عورت جو ٹوکری میں ڈھیلے لے کر آئی تھی تھوڑے سے کہ یہاں استنجے میں مہمانوں کے کام آ جایا کریں گے، میں بھی کچھ حضرت کو ہدیہ پیش کروں، مگر کہاں سے لاؤں، میں غریب عورت ہوں، میرا کوئی ہے نہیں۔ تو وہ جگہ جنگل سے کھود کر کے ڈھیلے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں لے کر کے خانقاہ میں پہنچی کہ وہاں خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں استنجے میں ڈھیلے استعمال ہوتے ہیں، تو استنجے کے ڈھیلوں ہی میں میرا ہدیہ کام آ جائے گا، میں غریب نہیں ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے دیکھ کر فرمایا اتنی غریب نہیں ہے یہ میری مریدنی، اس کا ہدیہ لوں تو کیسے لوں، کیسے لوں؟ اس لیے فرمایا کہ بڑی بھی انہیں تم گھر لے جاؤ، تم لے آئے، میں نے لے لیے، انہیں گھر لے جاؤ اپنے، جب تمہیں گھر میں ضرورت پیش آئے گی لپائی کی، چولہا وولہا لیپنے کی، تو ان میں سے استعمال کر لیجو۔ حضرت نے جو ترس کھا کر اگر اس کے کوئی بچہ ہوتا تو وہ لے کے آتا، یہ خود ہی بڑھاپے میں لاٹھی ٹیکتی ہے، وہ ٹوکری سر پر رکھ کے لائیے، اگر اسے کسی دن چولہا گھر میں لیپنے کی وغیرہ کی پڑی ہو جسے پھر جنگل میں جانا پڑے گا، اس لیے رحم کھا کر وہ ہدیہ واپس ڈھیلوں کا کر دیا۔ بڑھیا غلط سمجھ گئی، حضرت جی نے قبول نہیں کیا، میرے مٹی کے ڈھیلے تھے، میرا ہدیہ کمزور سا تھا، حضرت نے قبول نہیں کیا۔ یہ بڑھیا جا کر صدمے میں بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، بڑھیا کا تم نے دل نہ جیتا، بڑھیا کا تم نے دل نہیں جیتا۔ باتوں سے بات نکلتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ کر جب وہاں سے بیان کر کے تقریر کر کے نکلے تو دروازے میں سیڑھیوں پر، وہ جو سیڑھیوں سے اوپر وہ ہیں بنے ہوئے بیٹھنے کے، وہاں ایک بڑھیا اتنا لمبا تانبے کا گلاس کپڑا لپیٹ رکھا ہے اور اس کو ڈھک رکھا ہے، لیے بیٹھی ہے۔ جب حضرت قریب کو آئے ایک دم بڑھیا نے کہا ارے بیٹے، ارے بیٹے۔ حضرت نے کہا جی اماں، جی اماں، کیا بات ہے؟ ارے بیٹے میں کب سے بیٹھی، دیکھو یہ دودھ ہے، اس میں کڑھاوا دودھ ہے اور ملائی ڈال کے میٹھا کر کے لائی ہوں، تیرے لیے کپڑا لپیٹ رکھا ہے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، لے یہاں کو بیٹھ کے جلدی سے پی لے، بہت محنت کر رہا ہے، دین کی بہت محنت کر رہا ہے، یہ گرم گرم دودھ لائی ہوں، کڑھا ہوا پیے۔ اب حضرت دیکھ رہے ہیں، بڑھیا کی طرف کو دیکھ رہے ہیں، ادھر اندر سے اللہ کی طرف کو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، روزے سے ویسے، رمضان کا مہینہ اور روزے سے ویسے ہیں۔ اب بڑھیا کی طرف کو دیکھیں تو انکار کیسے کروں؟ کہاں سے چل کر آئی، کس طرح دودھ کو اٹھایا اور پکا کے لائی اور گرم کر کے رکھے ہوئے کپڑا لپیٹ کے بیٹھی ہے، اس کو ٹھکراؤں تو بڑھیا کا کیا ہوگا؟ اور اگر نہ ٹھکراؤں تو اگر ٹھکرا دوں تو بڑھیا کا کیا ہوگا؟ اور نہ ٹھکراؤں، رمضان کا روزہ ہے، رکھے ہوئے ہوں، تو اللہ کیا کہے گا؟ پھنس گئے نہیں بیچ میں، پھنس گئے۔ اب کیا، لے بیٹے جلدی پی لے، ادھر وہ کرے بیٹے لے جلدی سے پی لے، یہاں کو بیٹھ کے پی لے، ادھر پبلک پیچھے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے یہاں کو بیٹھ کے بیٹھے جلدی سے پی لے۔ حضرت نے ہاتھ میں لے لیا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے پی لی۔ بڑھیا دعا دیتی ہوئی خوش ہوتی ہوئی چلی گئی۔ جب چلی گئی حضرت اٹھے وہاں سے
کسی نے کہا حضرت آپ روزہ بھول گئے تھے، رمضان کا روزہ تھا؟ بول نہیں، فرمایا بھولا نہیں ہوں روزہ۔ فرمایا اور جب میں نے دیکھا اس بڑھیا کا دل کتنا میرا اس لیے بے چین ہے پلانے کے لیے، تو میں نے اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر تحمل نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوئی، اگر میں انکار کرتا ہوں اس کا دل کتنا ٹوٹے۔ تو حضرت کے سامنے بڑھیا کا دل آ گیا، اور دل کے اندر تھی بے قراری، اور ایسی بے قراری میں اگر کوئی انکار کرتے دل کتنا ٹوٹے گا؟ ہو سکتا ہے رو پڑتی وہیں، اصلی تھی نا، اصلی محبت میں آئی تھی، کہاں سے لے کر آئی تھی؟ دلی میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اس بڑھیا کا دل اگر ٹوٹ گیا، میرے پاس اس کا علاج کوئی نہیں، اور روزہ اگر ٹوٹ گیا تو روزے کے بدلے 1 روزہ، اور کفارے کے روزے توڑنے کے 60 روزے، 61 روزے میں رکھ کر کفارہ ادا کر دوں گا۔ 61 روزے رکھوں گا اور یہ کفارہ ادا کروں گا، 1 روزہ قضا کا اور 60 کفارے کے، 61 روزے ادا کروں گا۔ لیکن اس کا دل اگر ٹوٹ جاتا، اس کا علاج میرے پاس کچھ نہیں تھا، روزے کا علاج تو ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سارے مرید چپ خاموش۔ اب یہ مسئلہ پہنچتا ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ حاجی صاحب کے پاس قصہ، حاجی صاحب نے کیا عجیب بات فرمائی کہ اس وقت میں حضرت کو کے سامنے بڑھیا کا دل کا کشف ہوا ہے، بڑھیا کے دل کا کشف ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حالت کا، روزے کی حالت کا، درجے کا کشف ہو جاتا، کبھی بھی روزہ نہ توڑتے۔ ایک بات تو ظاہر ہو گئی بڑھیا کے دل کی، روزے کے درجے کا مقام کا پردہ ہو گیا، وہ سامنے نہیں آیا۔ اگر روزے کا مقام کا پتہ چل جاتا تو بڑھیا کے دل کیا ہزاروں دل میں قربان ہو جائے، اللہ کا حکم نہ توڑے۔ اسی لیے فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں بڑھیا کا دل کیا ہے ان سے؟ اللہ بڑا ہے بڑھیا، تو اللہ کے حکم کو توڑ دیا نہیں، انہوں نے توڑ دیا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا حاجی صاحب نے کہ معلوم ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب بھی کتنے فن کے آدمی تھے۔ حضرت نے ان کو معذور بھی سمجھا کہ اس وقت میں حضرت کے سامنے بڑھیا کے دل کا کشف ہو گیا، روزے کے ہاتھ درجے کا کشف نہیں ہوا۔ اگر روزے کے درجے کا کشف ہوتا تو ہرگز روزہ نہ توڑتے۔ تو معذور بھی قرار دے دیا اور مسئلہ بھی بتا دیا کہ روزے کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بڑھیا کے ڈھیلے یاد ہیں؟ تو حضرت نے واپس ناراض ہو کے کیے تھے، رحم کھا کر کیے تھے؟ بڑھیا غلط سمجھ گئی اور جا کر افسوس کے ساتھ کڑن میں بیٹھ گئی، ادھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ خانقاہ میں آنا بند ہو گیا، سب سامان آنا بند ہو گیا۔ اب حضرت نے 2 نفل پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ یہ مہمان اور یہ تیرے بندے یہاں میرے دروازے پہ، ابھی کھانے کو انتظام کچھ ہے نہیں، کیا میں کسی سے بھیک مانگتا پھروں؟ خانقاہ میں مہمان آئے ہوئے، بھائی کچھ سہارا لگاؤ، بھائی کچھ پیسے اکٹھے کرو، میں لوگوں سے کہتا پھروں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، وہ بڑھیا کا دل یوں ہل رہا ہے بیچ میں، کہا جب تک اسے نہیں مراضی کرو گے ایک دانہ بھی گیہوں کا نہیں بھیجو، چاول کا نہیں بھیجو۔ فوراً خانقاہ میں سے نکلے، بڑھیا کے گھر پہ جا کے کنڈی بجائی، کون؟ عبد القادر۔ کون عبد القادر؟ بڑھیا لٹکوڈی لے کے آئی، آگے دیکھا حضرت، ارے حضرت آپ یہاں کہاں، کیسے، کیا معاملہ، خیریت؟ فرمایا بڑی بھی تم ناراض ہو گئی، تم ناراض ہو گئی وہ ڈھیلے واپس کرنے سے؟ میں نے تو تمہیں تمہاری حالت پر رحم کھا کر، بڑھاپے پر رحم کھا کر واپس کیے تھے کہ جب تمہیں گھر میں ضرورت پڑے گی مٹی کی تو پھر لے کے کھود کر لانا پڑے گا، کوئی لانے والا تمہارے نہیں ہے، میں تو اسی لحاظ سے واپس کیے۔ تم غلط سمجھ گئی، ناراض ہو گئی تم، تمہاری وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو گئے، لاؤ وہ ڈھیلے واپس دو، لاؤ وہ ڈھیلے کہاں ہیں واپس دو۔ بوڑھیا نے اٹھا کہا میں جی لے کے آ رہی ہوں، نہیں مجھے دو۔ لے کر اٹھا کر ان ڈھیلوں کو حضرت جی سر پر رکھ کر خانقاہ میں لا کے ڈال لے، وہاں جہاں پیشاب خانے کے واسطے استنجے کے ڈھیلے پڑے ہوئے رہتے تھے وہاں لا کے ڈال لے۔ ادھر ان ڈھیلوں کا آنا تھا، ادھر سے دیکھو ادھر سے بھی ریوڑ آ رہا ہے، ادھر سے دیکھو ادھر سے بھی بگی آ رہی ہے بھری ہوئی گیہوں کی، چاولوں کی، اور لائن لگ گئی۔ جس دن رکا ہوا تھا سارا راشن تو اللہ نے روک رکھا تھا،
تو معلوم ہوا کسی کا روزگار کوئی باندھ نہیں سکتا، اللہ ہی روکیں گے تو روکے گا، ورنہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا کچا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کاروبار کسی نے باندھ دیا، وہ تو اللہ نے باندھا ہے، توبہ کرو، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کچھ مصلحت ہوگی، کچھ امتحان ہوگا شاید تمہارا، اللہ لینا چاہتے ہیں، اس کے بدلے کچھ اور دینا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایک نقصان ہوا ہے، 1000 روپے کا نقصان ہوا ہے، کیا خبر اللہ تعالیٰ کوئی کسی حادثے سے تمہیں بچا دیں کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور تمہارے 50,000 روپے خرچ ہوتے، اب تو 1000 کا ہی نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ 1000 پر ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو کہاں سے چلی تھی بات بتاؤ، کسی کو یاد نہیں رہی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کا ذکر تھا کہ اتنے لوگ وہاں پہنچاتے تھے، تو وہاں پہنچانا جہاں اللہ کا کام ہو رہا ہو، اللہ کا نام لیا، وہاں ہمیں خود پہنچانا چاہیے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا کام، دیکھ لو کس طرح پہنچاتے ہیں لوگ، سب طرح کے ہیں، ہمارے جیسے تو کھانے والے ہیں، جا کے میں مرکز میں دلی روٹی بہت اچھی، بس کیا پوچھو، مزہ آ گیا، بس دال تھی چاول تھے، مزہ آ گیا کھا کے، مزہ آ گیا، دے کے بھی آیا کچھ، وہاں توفیق ہوئی کبھی نہیں۔ اگر کوئی بھی نہ دے کہاں سے آئے گا وہاں؟ اگر کوئی بھی نہ دے کہاں سے کریں گے وہ انتظام؟ ہم تمہیں تو پہنچاتے ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے، حضرت سے ذمہ دار سے جا کے کہتا ہے، اس میں مدرسے میں، اس میں خانقاہ، اس میں مرکز میں، افطاری میں جتنا پھل لگے گا سارا میرے ذمے، میں روزانہ بھیجا کروں گا، سارا میرے ذمے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے جتنا چائے میں دودھ لگے گا سارا میرے ذمے، ہے نا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے شہری میں جتنا کھانا لگے گا سارا خرچہ میرے ذمے۔ ایک آ کے کہتا ہے لو جی 2 لاکھ روپے یہ رمضان میں خرچے میں استعمال کرنا، مجھے نہیں خبر کہاں ضرورت پیش آئے گی کہاں نہیں۔ اب ذمہ دار صاحب کھانے میں بھی خرچ کر رہے ہیں، جو وہاں اس میں مرکز میں رہتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، ان کے بھی تو خرچے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے بھی تو پیٹ ہیں، اس لیے ان کو بھی کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو اپنے بچوں کے کپڑے بھی بنائیں گے وہ وہاں رہنے والے، ان کو دے دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ایک دفعہ یہ سردیوں میں جو پہنتے ہیں پیروں میں چمڑے کے موزے، وہ حضرت جی کاندلے پہنے ہوئے تھے، مجھے بڑے اچھے لگے۔ میں نے کہا اندر اس میں رواں ہے، جیسے بازے ہوتے ہیں وہ بال سے اوپر ہوتے ہیں پہنے میں جاکٹ میں، ایسے بال تھے اس کے اندر، اوپر سے چمڑا تھا۔ میں نے کہا تو بڑی گرماہٹ رہتی ہوگی، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت نے کہاں سے لیے؟ تو میں نے پوچھا ہی جا کے حضرت سے، میں نے کہا حضرت یہ موزے کہاں کے ہیں، کہاں بنتے ہیں؟ مسکرائے، مجھے نہیں خبر کہاں سے بنتے ہیں، کہاں سے، ویسے پہننے سے مطلب اگر کوئی بھی بات نہ ہوئی، حاصل نہ ہوئی پوچھنے سے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا مرکز سے حضرت جی نے بھیجے تھے، تو جس کے یہاں یہ بنتے ہوں گے انہوں نے یا کسی نے خرید کر اتنے موزے بھیجے کہ جتنا عملہ مدرسے میں وہاں مرکز میں کام کرتا ہے سب کو تقسیم ہو گئے، اور زیادہ بچے تو کاندلے اپنے حضرت جی کو بھی، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو بھی پاس بھی اسی میں سے بھیج دیے۔ کتنا موزے بھیجے؟ انہیں معلوم ہے یہاں جو عملہ کام کر رہا ہے ان سب کو ضرورت ہے، صرف خالی حضرت جی کے واسطے نہیں بلکہ دوسروں کے واسطے بھی۔ تو انہوں نے کہا مرکز سے حضرت جی نے بھیجے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، وہاں سے بھیجے۔ تو اتنے موزے وہاں مرکز میں پہنچا دیے کہ وہاں تک آپ پہنچ گئے، وہ سمجھ میں آ نہیں رہی۔ یہاں سے میں گیا مرکز میں، تو ایک یہاں تھے بیچارے حاجی یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا تم جا تو رہے ہو، میرا ایک کام کر دیو، نہ کر کیا، اگر یہ حضرت یہ 100 روپے تو حضرت جی کو دے دیو، یہ 100 روپے خانقاہ وہاں مرکز کے۔ میں گیا، جا کے میں نے کہا یہ ایک صاحب تھے ہیں فلاں نام کے، انہوں نے یہ بھیجے ہیں 100 روپے آپ کے حضرت، اور یہ 100 روپے مرکز کے نام کے۔ تو انہوں نے کہا مرکز کے نام کے وہاں اس میں دفتر میں جمع کر دو، میرے مجھے دے دو، میرے مجھے دے دو، اپنے جیب میں رکھے، اور مرکز کے نام کا الگ دفتر تھا وہاں جا کے جمع کر دی۔ سمجھے؟ تم نے بھی بھیجی کبھی بوری گیہوں کی وہاں آٹے کی بھیجی، اور کھا کے کسی دفعہ آئے ہو مرکز میں، بڑا مزیدار کھانا بنا،
مزیدار تو اپنا بھی لگے، باہر ملے کھانا 500 روپے کا، وہاں مفت میں مل رہا. وہاں کے تو ہوٹل بھی مہنگے ہیں. جو دال چاول دیکھ کے بھاگ جائے وہ ایک آدھ وقت ہی کھا سکے، باہر جکمار وہیں آنا پڑے گا اسے. ایک دفعہ ہم نے دیکھا مرکز میں دال چاول چل رہے تھے، دال چاول اتنی بڑی بڑی پلیٹ تھے، 4 کھاوے اس میں، کوئی مٹھا بھر کے کھاوے، کوئی کس طرح کھاوے، دال ڈال لو اور پی رہے اپنا اس میں. کچھ دیر گزری تو ادھر سے بھی نان گوشت آنا شروع ہو گیا. میں جب پیٹ بھر لیا اب نان گوشت آ رہا ہے نا. جب دال سے پیٹ بھر لیا، دال چاول سے، اب نان گوشت آ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا جو وہاں کا وہ وقت لگا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا میں یہ کیا معاملہ تھا، اتنی دیر میں تک دال چاول کھلاؤ گے، جب پیٹ بھر لیا بعد میں روٹی لائے، نام چاہے وہ روٹی کون کھاؤ گا جب پیٹ بھر لیا. تو وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا اور کہنے لگے مدرسہ مرکز میں تھا ہی نہیں کچھ سوائے دال چاول کے، وہی پکا دیے تھے. مولانا عمر صاحب پالن پوری ذمہ دار تھے اس کے، وہی پکوا دیے تھے، وہی چل رہے تھے. پھر اچانک سے نان اور ایک دیگ قورمے کی بھری بھرائی گاڑی میں رکھ کر کوئی آ کے اتروا گئے. جب وہ اتار گئے پکا پکایا، اب وہ کھلانا شروع کرتے، پیچھے سے یوں آیا ہے. سمجھ میں آئی؟ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں، تو یہ امدادیہ سے چلی گئی بات، خانقاہ امدادیہ. اور پھر میں نے کہا تھا ہماری خانقاہ کا نام کیا رکھا؟ خانقاہ مسیحیہ. تو اب آپ جو بیٹھے ہیں مدرسے میں نہیں، اس وقت خانقاہ مسیحیہ میں بیٹھے ہیں. جب آپ کی چھٹی ہو جائے گی، بچے آ جائیں گے تو پھر مدرسہ ہو جائے گا، ہے نا. تو گھڑی حکم بدلتا رہے گا، نہیں بدلتا رہے گا. تو اسی لیے بات چلی تھی ہم خانقاہ کہاں سے بنائے. اب انہوں نے خانقاہ بنا دی جا کے وہاں ٹھاٹ سے. خانقاہ چلی بڑی شاندار. لوگوں کو پتہ چلا، جا کے حضرت سے کہا حضرت آپ نے ان کو خلافت دی فلاں کو. نہیں تو وہاں تو ایسی خانقاہ چمک رہی ہے، تمہارے میں ہی چمکتی ہے آج تک. انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اسے. بلاؤ بھیجا. جس حال میں وہ فوراً چلا. بہت اچھا حضور. وہاں سے بہت سارے تحفے تحائف اس کے خانقاہ کے لیے اور حضرت جی کے لیے، حضرت جی کے گھر والوں کے لیے، اور جو وہاں خانقاہ میں رہتے ہیں ان کے لیے. انہیں پتہ تھا جو مدت سے رہتے تھے، سب کے لیے اتنا بڑا بھر کے لائے تحفے تحائف. یہ حضرت جی کے، یہ حضرت جی کے گھر والی کے، یہ حضرت جی کے بچوں کے، یہ حضرت خانقاہ میں رہنے والوں کے، اتنے سارے تحفے لا کے وہ سارا رنگا اتار دیا. بھائی کیا ہے، فلاں صاحب آئے ہیں، وہ لائے ہیں حضیہ. اچھا بلائے. حضرت تو غصے میں تھے. سامنے جگہ ابے میں نے تجھے خلافت کب دی، ابے میں نے تجھے خلافت کب دی. کہ حضرت کون کہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں جو کہ تم مجھے خلافت دی. نہیں غلط کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا خلافت دی، اجازت دی. میں کب کہتا ہوں خلافت دی؟ جھوٹ کہتا ہے جو کو کہتا ہے. میں نے کسی کو نہیں کہا خلافت دی، میں تو جو کہا حضرت جی نے اجازت دی ہے، اور اجازت آپ نے دی ہے مجھے. میں تو اجازت نہیں دی. وہ ساتھ لے گیا تھا گواہوں کو وہیں. آئیے بھائی حضرت جی نے تمہارے سامنے اجازت دی. ہاں حضرت آپ نے ہمارے سامنے اجازت دی تھی. وہ تو گھر جانے کی گھر بار کا کوئی ذکر نہیں تھا. گھر بار کا کوئی ذکر نہیں تھا. لے لی زبردستی نہیں لے لی. اب حضرت نے دیکھا جب خانقاہ بھی ہو گئی، بدنام بھی ہو گئے، تو بھائی کیا کریں، ایک زبردستی کا بھی مرید صحیح، خلیفہ صحیح. تو حضرت نے فرمایا تمہیں 1 ہفتہ یہاں رہنا پڑے گا. حضرت منظور ہے، 2 ہفتے جیسا حکم ہو. 1 ہفتے میں کچھ وظیفہ بتایا پڑھنے کے لیے، توجہ فرمائی، جلدی سے عروج ہو گئے. جلدی سے عروج ہو گئے، یعنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق جلدی سے ہو گیا. اب فرمایا اب جاؤ. اب کچھ لے کر تو جا رہے ہو پلے، جب تو ڈھونگ ہی ڈھونگ تھا. اب اصلیت کچھ حاصل ہو گئی، جاؤ ایک زبردستی کا مجھے. تو سب کو ملتا ہے چکی پیس کے آٹا، یہاں بغیر چکی پیٹے پیسے ہی مل گئے، یہاں نہ ملا. تو اس پر سنایا تھا میں نے خانقاہ امدادیہ اور خانقاہ کا ابتدائی زمانہ، انتہائی زمانہ، دونوں مدرسے میں ابتداءً پٹائی ہوتی تھی. خانقاہ میں پٹائی ہوتی تھی. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پٹائی ہوئی تھی. انہوں نے کتابیں ابتدائی یہیں پڑھی تھی، لیکن آخر میں تجربات کے بعد قانون بن گیا کہ کسی مدرس کو پیٹنے کی اجازت نہیں،
کیونکہ حالات بدل گئے، اسی لیے حکم بھی بدل گیا۔ ایک استاد نے خانقاہ میں ایک طالب علم کو پیٹا تو تھا نہیں، مگر کان پکڑوا دیے تھے۔ ایک تو کھڑا کر کے کان پکڑوا دینا ہے، ایک مرغا بنانا ہے، تو ایک کو مرغا بنا دیا تھا۔ یہ بات حضرت مولانا تھانوی صاحب کو پہنچ گئی۔ حضرت والا کے یہاں تحقیق ہوتی تھی، ان مدرس صاحب کو بلایا اور پوچھا، میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے کو یاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے مرغا بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا یہ سنا ہے کچھ دیر تک بنائے رکھا تھا؟ فرمایا جی ہاں یہ بھی صحیح ہے حضرت، ایسا ہی ہوا تھا۔ فرمایا اچھا حوض پر جاؤ، وہاں خانقاہ میں حوض بنا ہوا ہے آج بھی۔ سامنے دکھا، اندر تو ڈھکا ہوا ہے آدھا، تو بس سامنے وضو کرنے کا حصہ کھلا ہوا ہے، اندر تک لمبا چوڑا ہے وہ حوض، اور حوض کے سامنے ہے کنواں۔ جن جو وہاں خانقاہ میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، کنواں ہے آج تک ہے وہ۔ اس کنویں کا پانی تھا کھاری، جو بھی وہاں آتے تھے کھاری پانی پینا پڑتا، پینا موت رہتا تھا، پریشان رہتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عمل پڑھ کے دعا مانگی، ختم خواجگان تھا غالباً، اور پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی کنویں کا بدل دیا، صبح کو جو اٹھے سے میٹھا پانی ہو گیا۔ یہ ان اولیاء اللہ کی جنہوں نے مل کر وہاں وظیفہ پڑھا اور دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، تو وہ پانی میٹھا ہو گیا جو کھارا تھا خانقاہ میں۔ آج بھی یہ جا کے دیکھ لیو، اور جانے کی تمہیں فرصت کہاں۔ تو حضرت والا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ وہاں حوض پہ، اور وہاں جا کر مرغا بن جاؤ۔ ان استاد صاحب کو فرمایا، پہلے تحقیق کر لی، انہوں نے اقرار کر لیا، اس کے بعد فرمایا جاؤ وہاں جا کے مرغا بن جاؤ۔ ان کے شاگردوں کے سامنے مرغا بنا دیا۔ پھر استاد صاحب کو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کچھ ٹانگوں میں درد تو نہیں ہوا قاری صاحب؟ ٹانگوں میں کچھ درد تو نہیں ہوا؟ عرض کیا کہ ہوا ہے حضرت، غلطی ہو گئی۔ اب کہتے ہو غلطی ہو گئی، کیا بچے کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ جو کان پکڑوا کر بے فکر ہو گیا، 8 گھنٹے تک وہ کان پکڑ کے اوپر نیچے ہو رہا ہے، یہ ہے رحم دلی۔ حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ استاد بولو ایسا استاد کتنا کامیاب ہو کے نکلے گا وہاں سے؟ اور کہنا کان پکڑوں، تیرے تو کان پکڑ سکوں محترم صاحب، میں نے کان پکڑ سکتا۔ آج کل کے ایسے ہیں، ایسے استاد کامیاب ہوں گے؟ فرمایا اچھا جاؤ، اب کوئی کان پکڑوا سکتا ہے؟ یہ واقعہ اس پر سنایا کہ ابتدا میں خانقاہ میں پٹائی ہوتی تھی، مگر بعد میں تجربے کے بعد منع کر دیا گیا تھا۔ یاد رکھو کسی چیز کا ابتدائی زمانہ اور ہوتا ہے اور انتہائی زمانہ اور ہوتا ہے۔ آ گیا فان۔ نماز ایک رکن ہے، نماز ایک رکن ہے اسلام کا۔ کیا شروع میں اسی طرح تھی، انہی قیدوں کے ساتھ تھی؟ نہیں، بلکہ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، کسی نے سلام کیا وعلیکم السلام، سلام نماز پڑھتے پڑھتے جواب بھی دے دی، بھوک لگی کھانا کھا لیا، پھر آ کے نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھ لی تھی، 2 رکعت پھر پڑھ لیا۔ بعد میں حکم دوسرا آ گیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارا یہ عقیدت تو ہے ہی کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھو، یہ نماز کی کمال کی چیز ہے۔ اس طرح نماز پڑھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں تو ضرور ہی دیکھ رہا ہے، تو عقیدہ ہے سب کا نہیں ہے۔ دیکھیے قید لگ گئی، اب سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اب نماز میں بول نہیں سکتا، تو معلوم ہے شروع زمانے کے حالات سے احکام آج بدل گئے ہیں۔ یہ کچھ جزیات زمانے کی رفتار اور حالات کے اعتبار سے پیش کی گئی ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو خیر، نہ سمجھ میں آئے تو جب اٹھ کر چلو گے یہاں سے اٹھ کر چلو گے مجلس سے، تو کرتے کا دامن جھاڑ کر چلے جانا، تیری ساری تقریر یہ پڑی، یہ فرما رہے حضرت۔ تو صحیح معنی میں عالم کسے کہیں گے؟ جس کے اندر حلم ہے، جس کے اندر تحمل ہے۔ اب اعتماد تو بڑی مشکل سے رہ گیا ہے، میں آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ عام بات کہہ رہا ہوں، حسن ظن کم ہے، ورنہ جس پر اعتماد ہو گیا اس کے ہر کلام پر دلیل کا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے، ہر بات کی دلیل چاہتا ہے، ہر بات کی دلیل
ثبوت چاہتا ہے، جب اعتماد ہے تو میں نے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو نزہۃ المجالس یہ کتاب ہے اس کا مطالعے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ہم نے آگے فوراً وہ قسطوں پہ منگوائی، جب پیسے تو تھے نہیں تو ہم نے قسطوں پہ منگوائی، کسی 2 روپے قیمت تھی، کسی کی قسط کی 2 مہینہ، اس طرح قسط بار آتی تھی ہر مہینے، میں نے منگوائی۔ جب ساری منگوا لی، ساری کو پڑھی، عجیب مانتے اس میں عجیب۔ تو پڑھنے کے بعد میں نے جا کے حضرت سے پوچھا، ایسی ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی، کہاں یہ دور ہوگا، کہاں ایسا ہوگا۔ تو میں نے حضرت سے کہا، حضرت یہ کتاب معتبر ہے غیر معتبر؟ نزہۃ المجالس کتاب معتبر ہے یا غیر معتبر؟ حالانکہ حضرت سے سن چکا تھا کہ حضرت نے فرمایا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کمال کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا کس سے سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ میں نے کہا آپ سے سنا تھا کہ حضرت مولانا تھانوی صاحب نے اس کے مطالعے کا مشورہ دیتا ہوں، اپنے دوست مشورہ دیتا ہوں، مطالعے کا، عمل کرنے کا نہیں، مطالعے کا مشورہ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر جب معتبر آدمی کہہ رہا ہے تو پھر ثبوت کی کیا ضرورت ہے، پھر دلیل کی کیا ضرورت ہے، پھر جرح بازی کی کیا ضرورت ہے؟ جب معتبر آدمی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ بلال حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو جہل نے، اے ابو بکر جی سناؤ۔ بولا ایسا ہو سکے ایک آدمی رات کو چرپائی سے اٹھے بستر سے، آسمان بیت المقدس میں جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، 7 آسمانوں میں گھومے، جنت دوزخ کی سیر کرے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کرے، اور جب رات کو واپس آوے تو زنجیر جو کواڑ بند کیے تھے وہ یوں ہی ہلتی رہے، اور بستر سے اٹھ کے گئے تھے، بستر میں گرماہٹ بھی جھونکا تو رہے۔ ایک رات میں اتنی سی دیر میں، کیا ایک رات ساری رات میں بھی اتنا لمبا چوڑا سفر کر سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر سکیں؟ تو ابو جہل نے مسکراتے ہوئے، وہ کہے تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے کہ میں رات کو گیا اور آسمانوں 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کی سیر کی، جنت کی معمولی سی چیز ہے، اور 7 آسمان، ہر نبی سے بات چیت، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا وقت لگا ہوگا؟ بعض نے تو لکھا ہے کہ 27 سال گزر گئے تھے، بارہ اللہ جانے جتنا بھی وقت لگا ہے، لیکن وہاں جب رسول اللہ آسمانوں پہ گئے، اللہ نے دنیا کی گھڑی کو تھام دیا، دنیا کی گھڑی کو رات کو تھام دیا، روک دیا، یہیں رک جا۔ اب زنجیر ادھر گئی، یہیں رک گئی، بستر کا گرماہٹ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اب جب رسول اللہ تشریف واپس لائے، اب گرماہٹ بھی اپنی جگہ سے چلا، زنجیر جہاں رک رہی تھی وہ چلی، تو سارا نظام رک گیا تھا جب رسول اللہ آسمان پر تشریف لے۔ تو فرمایا وہ تمہارا دوست کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اچھا، اگر وہ کہتے ہیں بالکل صحیح، پھر کوئی شک نہیں۔ فرمایا جب وہ ارے ہم تو اس سے زیادہ کو مان چکے، آسمان سے فرشتہ وہی لاتا ہے زمین پر، ہم تو اسے پہ ایمان لا چکے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ حضور آسمان میں چلے جائیں۔ تو فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو بات بالکل سچی ہے، اسے کہیں ماننا، اسے کہیں ماننا۔ کوئی آگے کہے، کوئی آدمی تمہارے پیر صاحب بلا رہے ہیں تمہیں، اچھا ابھی کہہ دیا ابھی آ رہا ہوں، جا کے لگ گیا کام میں، بھول بھال گیا، اب پہنچا، یاد آیا، اگلے دن پہنچا، وہ حضرت فلاں آدمی گیا تھا، آپ نے یاد فرمایا تھا، کیا حکم تھا؟ وہ تو میں نے کل بلایا تھا، اب تھوڑے بلایا تھا، وہ تو میں نے کل بلایا تھا، اب تھوڑے بلایا تھا، یہ کل وہ میں یاد ہی نہیں رہا، اس کام میں لگے۔ یہ ہے پیری مرید، یہ ہے مرید، بلا رہے ہیں اب، آ رہا ہے جب، یہ مرید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نصیب ہو۔ اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر محمد کہتے ہیں بات بالکل سچی، اور کسی کی بات نہیں مانتا، مگر محمد پر ایمان لایا ہوں تو محمد پر کی بات بالکل 100% سچی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معلوم ہوا عالم کے اندر علم بھی ہو، جس کے پاس بھی علم ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی تحمل برداشت بھی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کی بیوی نے کچھ کہہ دیا، ان بزرگوں نے کچھ کہہ دیا، تو جواب میں اس نے کچھ اور الٹا سیدھا الفاظ لفظ کہہ دیا، تو ان بزرگوں نے فرمایا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا لگا تمہارا کہنا،
ایسا بول تم نے بولا، میں نے تو بس کیا پوچھو، رواں رواں تر ہو گیا، ذرا ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور کہہ دو۔ اب وہ تو شرمندہ سی ہوئے، میں نے کیا کہہ دیا ہے نا، بڑی شرمندہ ہوئے۔ مثال کے لیے تھوپڑا اوپر کو کر کے بات کر، تھوپڑا اوپر کو، شوہر کو اگر بیوی جو کہ تھوپڑا اوپر کو بات، کتنا غصہ آئے ہے نا۔ ان بزرگوں نے ہاں 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 سبحان اللہ، کیسا لفظ بولا، مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا، ذرا ایک دفعہ اور کہہ دو۔ ادھر کو گئے پھر، ہاں ذرا سنا دو نا وہ لفظ پھر دوبارہ سے، میرے تو دل رونٹا رونٹا تر ہو رہا ہے خوشی میں۔ پھر تھوڑی دیر میں ادھر کو گئے، پھر آ کے ہاں کہتی نہیں ذرا، اور وہ نیچے کو گڑتی 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 نیچے، غلطی میں پچھتانا پڑا، ٹھنڈا ہو گیا غصہ۔ جیسے تمہیں جلال آتا ہے، عورت کو بھی تو جلال آ جاتا ہے، اور جب تمہاری وہ جھیلتی تم بھی اس کی جھیلو، اگر نباہ کرنا ہے گھر میں تو بس۔ آخر یہ ہوا، باہر کو گئے، باہر سے آئے، جی ذرا ایک دفعہ اور سنا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بہت دیر ہو گئی، مجھے تو اس لفظ سے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، کسی بات سے اتنا مزہ نہیں آیا۔ حضرت غلطی ہو گئی، مجھ سے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے ایسا لفظ نکلا، معاف کر دو۔ یہ تو مقصد تھا بھائی، کچھ اور تھا۔ تم ڈنڈا لے کے معافی منگوا سکتے ہو، تو وہ بزرگ حکمت سے اور نرمی سے، تدبیر سے معافی منگوا رہے، نہیں معافی منگوائی، یہ مقصد تھا کچھ اور۔ تو بیوی کو جھکانا حکمت سے اور ایک طاقت سے جھکا ہوا آدمی کا اعتبار نہیں۔ اب تو جو ہاتھ جوڑ کے معافی تلافی کر لے، اب تمہارے جب تک فون کھڑکاتے گھر والوں پر، تھانے میں کرتے فون، اب آگے پولیس تمہارے ساتھ، سب کو بندر میں کیسی معافی مانگی۔ یہ زبردستی کی معافی ہے، حکمت کی معافی نہیں ہے۔ اب پھر وہ بھاگے ہوئے نام کٹواتے ہوئے اور نام چٹواتے۔ اس لیے ان بزرگوں نے فرمایا کہ وہ کام جو تھا وہ پورا ہو گیا، یہ مقصد تھا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح تحمل نصیب فرمائے، برداشت نصیب فرمائے۔ تو جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا ہی بڑے کو برداشت کرنی چاہیے، نہیں کہ بھائی ایک بچہ ہو گیا، 10 بچے ہو گئے تو برداشت بڑھنی چاہیے، نہیں بڑھنی چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر سے کام لینا ہے دین کا، تو اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کرنے کے لیے نبیوں کو بکری چروانے کو کہتے ہیں، جاؤ بکریاں چراؤ، بکریاں چراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک بکریاں چرائی تھی، کیونکہ مزاج تیز تھا، زیادہ جلالی تھا۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ہٹائے ہٹ ایک طرف، خواہ لڑ رہے، وہ پھر جا کود کر اس کے اوپر، پھر ہٹا دیا، پھر نہیں ماننا، کہا جاؤ چلو چھوڑو ختم کرو، اور پھر دوبارہ جو گیا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مارا، اس کے لیے ایک مارا تو لگتے پچک گیا ہوئی، اتنے جلالی بھی تھے، اتنے طاقتور بھی تھے، وہ تو ایک لگتے مر گیا۔ اب جب مر گیا تو کہنے پھنس گئے بھائی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ لی، جہاں سے بھاگو نہیں تو پھنس جاؤ گے۔ تو اتنا جلالی تھے تو اللہ تعالیٰ نے جان کے تو نہیں مارا تھا، تم بھی کر رہے تھے اسے ہٹانے کے لیے، جو کیا پتا تھا ایک بھی نہیں جھیلنے کا، مر ہی جائے گا، جان کے تھوڑا ہی مارا تھا مارنے کو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے 10 برس تک بکریاں چروائیں۔ تو بکری کا مزاج کیا ہے؟ یہاں سے اٹھو وہاں، جہاں سے روکو گے وہیں کو جاؤ گے، اس پودے کو روک رکھا ہے، اسی پودے میں ہاتھ مار مار کے اسی اینٹوں کو گرا کے اس کی چوٹی کو کھانا چاہ گئی، اتنا بڑھیا گھاس پڑا ہے، اسے نہیں کھانے کی، اسی کو گرا کے تھام لے کو اس کی چوٹی کھانا چاہ گئی، اور اسے روکو رک گئی، پھر دیکھو پھر وہیں کو جائے گی، ادھر کو جائے گی، اور جو ڈنڈا ٹھاؤ تو ایسی کھڑی ہو گئی بالکل بھولی بھالی، یہ بیچارے کو مارو تو کیا مارو اسے، ایسی کھڑی ہو گئی یوں کر کے سکڑ کے، اب بڑی مصیبت آئی۔ تو کتنا کب تک مارے گا اسے اپنے مال کو مار مار کر تباہ کرے گا یا بڑھاوے گا بکریوں کا؟ تو تحمل برداشت بکری والوں کے اندر آتی ہے۔ ایک دفعہ آخر میں بکری ایک بھاگی، ادھر سے ادھر گھیرتے پھر رہے ہیں، پکڑ تو وہ باہر نہیں رہی قبضے میں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی پھرتے رہے اس کے پیچھے گھیرتے ہوئے، نہیں آئی۔ جب وہ تھکلی بکری بالکل اور اس کے بس کا ہلنا نہیں رہا، ایک پہاڑ سے یوں لگ کے یوں کھڑی ہو گئی، بولی بن کے بالکل یوں کھڑی ہو گئی چپک کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پکڑ تو ہمت نہیں رہی تھی بھاگنے کی، پکڑ لی سے پکڑ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے اس کے پیر بھینچنے لگے، اپنی نہیں فکر کہ کتنا تھکا ہوں اس کے پیچھے، اس کے پیر بھینچنے لگے، اور یہ فرمایا اللہ کی بندی اگر تجھے اپنے پہ
میرے پہ رحم نہیں آیا تو اپنے پہ تو رحم کھا لیتی، تو خود بھی تھکی مجھے بھی تو نے تھکا، تو خود بھی تھکی تو نے مجھے بھی تھکا دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، نبی بنا دیے گئے، جاؤ چھوڑو بکریوں کو، ریوڑ کو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا اب ان کی بیوی کو رخصت کرو۔ مہروں میں چگا رہے تھے، 10 برس کا مہر تھا، 10 برس تک ہماری بکریاں چراؤ، جب رخصتی ہوگی 10 برس مہر ادا کر دیا۔ جو مقصد تھا وہ تحمل نبی کے اندر آ گیا۔ تو پھر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام دربار میں جاتے تھے، فرعون کے جلال نہیں آتا، ہے نا؟ پھر کیا مزاج بنا، جلالی مزاج تو تھا ہی، لیکن برداشت کسی نے پیدا ہو گئی تھی۔ محنت کرنے سے ہوئی نہ ہوئی، محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تحمل پیدا کرنا چاہیے نہیں۔ ذرا سا ماں نے کچھ کہہ دیا ایک دم جب الٹا جواب، باپ نے کچھ کہہ دیا ایک دم غرا کے جواب، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی تحمل ہے؟ یہ کوئی برداشت ہے؟ بیوی نے ذرا سی بات کہہ دی ایک دم تھپڑ، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ تحمل ہے؟ برداشت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت کو اللہ نے بھیجا، جاؤ نبی کا کو لے آؤ، ان کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ملک الموت۔ ملک الموت انسان کی شکل میں آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے تھے سامنے۔ کیا بات ہے بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ملک الموت ہوں، روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تیار ہو جاؤ، آپ کو اللہ کے پاس لے جاؤں، آپ کو اللہ کے پاس پہنچانے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آگے کہو، یہاں کہو، آگے کہو، مارا تماچا کھینچ کے آنکھ نکل پڑی باہر، لے جا مجھے اللہ کے پاس۔ ملک الموت تو بھاگے وہاں سے اور جا کے کہا اللہ تعالیٰ تو میری روح نکالنے کو تو ہو گیا تھا، آنکھ نکل پڑی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اصول کے خلاف کیا، تمہیں سلام کر کے اجازت لینی چاہیے تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ اگر وہ اجازت دیتے تب روح قبض کرتے، تم نے جا کے حکومت دکھائی، ہے نا؟ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کی روح نہیں نکالتا فرشتہ۔ تو تم انسانی شکل میں گئے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ملک الموت ہے یا کوئی ڈھونگی آیا مجھے روح جمانے کے لیے؟ انہوں نے دماغ تیرا صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ہاتھ پھیرا، آنکھ صحیح ہو گئی، پھر فرمایا اب جاؤ اصول سے۔ اب ملک الموت نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ کہ میں ہوں ملک الموت، کیسے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے چونکے کہیں ملک الموت کہ روح بنا کے نہ آیا ہو کوئی مخالف؟ تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو اپنے دربار میں طلب فرمایا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کو لے چلوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو تیار ہوں جانے کے لیے، کوئی انکار نہیں کیا۔ دیکھا میں ایسے جلالی تھے۔ تو جلالی پیغمبر سے بکریاں چروائی کتنے دن؟ 10 سال میں تھوڑا مجاہدہ اٹھایا ہوگا نفس پر قابو کرنے کے لیے، تحمل کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے۔ تو آج کل نوجوان برداشت کرتے نہیں، تحمل کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا کل میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، مگر ٹھیک ہے اصلاح چاہتے ہو تو ہم بھی تیار ہیں، انجیکشن لگوانے کو تیار ہو تو ہم لگانے کو تیار، ہے نا؟ کوئی انجیکشن لگوانے کو تیار تو ہو، بعض دفعہ آپریشن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ خانقاہ کا اصول ہے جو آپ کو سنایا گیا ہے۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ جتنا جانتے ہو اتنا ہی عمل۔ یہ میرا باپ ہے جانتے ہو، اس کے سامنے اتنا ہی تحمل کرو۔ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، بیوی ہے اس کا اور کون ہے یہاں؟ بھائی اس کا نہیں، ماں اس کی نہیں، باپ اس کا نہیں، میں تو ہوں۔ میں بھی اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو پھر کس کا سہارا لے گی؟ اور اگر اپنے گھر فون کرے گی تو ان کو گھر فون کر دے، تو گھر بھی فون نہ کرے تو اور تیرے سامنے سر پھڑواوے، کیا کرے؟ تو اس لیے تحمل عورتوں کے اندر بھی اب سسرال میں آ گئی ہیں، اب اپنا گھر نہیں رہا، اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی نہیں رہے، اب سسرال میں آ گئی ہو، اب ساس کے بات سن کے برداشت کریں، دیور کی بھی بات سن کے برداشت کریں۔ اگر برداشت کا مادہ ہے تو یہ ایسی عورت تعریف کرانے کے قابل ہوگی اور گھر کو آباد کرنے کے قابل ہوگی، اور اگر تحمل نہیں ہے تو 2 دن میں توڑ پھوڑ ہو کر کے طلاق کی نوبت آ جائے گی اور مقدمہ بازیاں اور کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں تحمل پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب کرے۔